बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिर वही हुआ, एक मरतबा फिर इलेक्शन मशकूक होते दिखाई दे रहे हैं। वजारत खजाना ने जो गेम डाली है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो खत लिखा है, पूरा खेल किस तरह बिगड़ गया है तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ साइफर केस की आज अडयाला जेल में बड़ी आम समाअत हुई है, अगली तारीख भी बता दी गई है आज क्या कार्रवाई हुई है और सहाफियों को, किन सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है, क्या ये जेल ट्रायल था या इसको ओपन ट्रायल कहा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई जो अब समाअत हो रही है। लेकिन आज उन्होंने बड़ा खड़ाक किया है, काजी साहब और उनके जो साथी जजद हैं उनको जवाब दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जो माजी के अंदर उनको एस्टैब्लिशमेंट का करीबी जज समझा जाता था, परवेज़ मुशर्रफ के हक में उन्होंने बड़ा आम फैसला दिया। जो जस्टिस वकार सेठ ने परवेज़ मुशर्रफ को सजा सुनाई थी, उस खसूसी अदालत को जो कलअदम करार दिया गया, उस फैसले की सदारत भी जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से कर रहे थे। लेकिन फिर जो मामला हुआ वो सामने आया कि अब चूंकि उन्होंने इलेक्शन के हक में फैसला दिया तो मौजूदा जो ताकतवर हल्के हैं वो शायद उनके खिलाफ हो गए हैं। और काजी साहब पहले ही जो काजी साहब और उनके हम नवाज जजज थे, हम ख्याल जजज, वो एक ज़हनी हम आंगी नहीं थी, चूंकि जस्टिस बंदयाल के वो करीबी समझे जाते थे, तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें दी गई। और ये प्रॉक्सी पिटीशन जिनको कहा जाता है, उधर से पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बाकी बार और एक मियाँ दाऊद नामी जो शख्स है उसकी तरफ से दरखास्तें दी गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, उनका इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी है वो उसका हिसाब दें, बताएं उन्होंने कहाँ से ली है। बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन इस पर जो है वो दो नोटिस जारी किए गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। दोनों नोटिस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए और जो फेयर ट्रायल का मौका चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को दिया गया था वो उनको फराम नहीं किया गया। उन्होंने जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच बनना चाहिए था, जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा ये जो जजद है इनके अलावा वो बेंच बनना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। अब जो है वो जो मामला सामने आया उसके मुताबिक बताया गया है कि जस्टिस मज़हर नकवी की 20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दायर दरखास्त मुकर्रर तो नहीं हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस भेजकर जस्टिस नकवी से पूछ लिया कि आप दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस नकवी ने जवाब में कहा कि आपको ऐसे सवालात पूछने का अख्तियार नहीं है, दरखास्त मुकर्रर करें। अब ये रजिस्ट्रार साहब जो है वो भी आजकल नजर आ रहा है, उनके पीछे रजिस्ट्रार तो नहीं बोलता बल्कि असल में जो है वो काजी साहब के ही अल्फाज बोल रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जस्टिस मज़हर नकवी जो है उनका जो मामला है वो इस वक्त आज जुडिशल काउंसिल के अंदर उन्होंने जवाब जमा करवाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, मैं दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है कि मुझसे जारी करदा शोकाद नोटिस वापस लिए जाएं। मेरी आईनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। मेरी दरखास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लगाया गया और जवाब की जो कापी है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी को आज उन्होंने भिजवा दिया। तो ये मामला भी आने वाले दिनों के अंदर जो टाउट साफी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे मज़हर नकवी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने आज टिक कर कहा है कि मैं पूरी तरह जवाब दूंगा, अपने आप को क्लियर करवाऊंगा, लेकिन जो बाइस्ड और गैर जानबदार लोग हैं वो इसके अंदर होना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेरी दरखास्तों को पहले लगाया जाए, ओपन हेयरिंग हो, ताकि सब जो है वो ये सारा कुछ समाअत कर सकें। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर साइफर मुकदमे की आज समाअत हुई और आपको इल्म है कि पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दिया था, चूंकि वो जेल ट्रायल था, ओपन ट्रायल नहीं था। उस फैसले के अंदर करार दिया गया चूंकि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है इसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं उसके तहत जुर्म की जो सजा है वो सजाए मौत या उम्र कैद है। तो इतना सीरियस जो मुकदमा है उसको ओपन ट्रायल होना जरूरी है। वजारत कानून इंसाफ ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी किया और फिर आज जो समाअत हुई है जज अबू अल असनात जुल्करनैन भारी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के अंदर वो पहुंचे हैं आज अडयाला जेल के अंदर। दूसरी तरफ जज मोहम्मद बशीर जो है वो भी 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत करनी है, वो भी जेल में पहुंचे हैं।
اب یہاں پر جو آج سماعت ہوئی ہے اس کے اندر سائفر مقدمے کے اندر چونکہ ابھی فرد جرم عائد ہونی ہے، پہلے والی جو کاروائی ہے وہ ریورس ہو گئی ہے، تو فرد جرم کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو فرد جرم کی کاپیاں فراہم کی گئی، جو سوالات ان سے پوچھے گئے فرد جرم کے لیے، تو وہ اگلی تاریخ 12 دسمبر مقرر ہوئی ہے۔ 12 دسمبر کو سائفر کے مقدمے میں ایک مرتبہ پھر جو دوبارہ کاروائی شروع ہوئی ہے، فرد جرم عائد ہوگا، اس کے اندر وہ سوالات پوچھے گئے۔ ظاہر ہے فرد جرم یہی ہوتا ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے اور آپ اس کے ہاں میں جواب دیں گے یا نہ میں، تو وہ جوابات دیے جاتے ہیں، اور پھر اگر نہ میں ہوں تو آگے پھر تفصیلی جو ٹرائل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، گواہان کی گواہی ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے، پھر فائنل جو ہے بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسری طرف آج جو صحافی تھے، چند جو صحافی تھے، وہ آج 6 صحافی ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے اندر ثاقب بشیر ہیں، احتشام عباسی ہیں، عرفہ فیروز ہیں، رضوان قاضی ہیں، یاسر حکیم ہیں، کو نور چینل اور جو روز نیوز ہے ان سے بھی ایک صحافی تھے، حالانکہ ان دونوں چینلز کی کوئی ریٹنگ نہیں ہے، بہرحال وہ صحافی بھی ایک پہنچے ہوئے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ اندر جو لوگ ہیں عام لوگ، ان کو اس طرح ایکسیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ اس پوری کاروائی پر جو ہے وہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ لیکن اصل جو خبر ہے، جو اصل پھڈا پڑا ہے، یہ تو معاملات چلتے رہیں گے۔ عمران خان کو جیل سے جیل کے اندر رکھنا ہے تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ باہر نہ آ سکے، اور اتنے مقدمات ہیں، ایک سے رہائی ہوگی تو دوسرے میں گرفتاری ہو جائے گی۔ یہ سارا جو کھیل ہے وہ تو چل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا بڑی سختی کے ساتھ کہ کوئی بھی میڈیا کے اندر آئندہ بات نہیں کرے گا، الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، اور اس کے اندر اگر کوئی بھی معاملہ ہوا، کسی کو اختلاف بھی ہوا، شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اور جس کو تکلیف ہو وہ اپنی بیوی سے گھر میں بات کر لے، میڈیا کے اوپر بات نہ کرے۔ لیکن کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ مجبوری اس لیے ہے کہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وزارت خزانہ نے فنڈز فراہم کرنے ہوتے ہیں، اور یہ 92 نیوز کے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں فہیم اختر، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کے التوا کی سازش شروع۔ نگران وزارت خزانہ نے آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو درکار 17 ارب روپے کے فنڈز روک لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا، چیف الیکشن کمشنر کو نگران وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اب ہوا یہ، آپ کو علم ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، 90 روز گزر گئے ہیں، لیکن چند دن بعد بھی اناؤنس کر دیا جائے، تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ وزارت خزانہ نے جواب دے دیا، وزارت ہم فنڈ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو وزارت دفاع ہے، انہوں نے کہا فوج جو ہے وہ سیکورٹی اور دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے۔ پنجاب پولیس نے کہا جی ہم تو کچے والے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بھی مصروف ہیں۔ تو یہ ایک جب کھیل کھیلنا ہوتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی بہانے تراشے جاتے ہیں، حالانکہ کچے کے ڈاکو ابھی چند دن پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچے کے ڈاکو تو دندناتے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے پولیس پر اور نگران وزیر اعلیٰ پہ حملہ کیا ہے، لیکن وہ اس کے بعد کوئی آپریشن کدھر گیا، کہاں بڑھا، وہ کہتے ہیں نا وڑ گیا یا ختم ہوا، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے اور تمام اداروں نے یہی کام کیا تھا۔ اب یہاں پر بھی چونکہ الیکشن کیوں بھاگنا چاہتے ہیں، سوال بڑا سادہ ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، جو نواز شریف یا زرداری مافیا ہے ان کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اگر زبردستی ان کو وزیر اعظم بنا بھی دیں گے تو وہ حکومت چلا نہیں سکیں گے۔ عوامی غیظ و غضب اور نفرت لوگوں کے آنکھوں کے اندر خون بن کے اتری ہوئی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جس طرح خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو قید کیا گیا ہے، ناجائز مقدمات، بوگس مقدمات کے اندر یہ جو کچھ تماشا کیا گیا ہے، اب ان حالات کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے اب خط لکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی تاریخ اناؤنس کر دینی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن پر سوالات ہوتے رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا، نگران وزیر اعظم۔ اب تو نگران بھی ساتھ لفظ ہٹا دیتے ہیں خبر بناتے ہوئے، چونکہ قابض وزیر اعظم بھی نہیں لکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر آج وزیر اعظم پاکستان کو تاحال فنڈز نہ مہیا کرنے پر تفصیلی خط لکھیں گے۔ آئندہ انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکرٹری خزانہ بھی الیکشن کمیشن طلب۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات کے لیے مختص فنڈز کی عدم فراہمی پر سخت نوٹس۔
الیکشن کمیشن نے یہ اقدام بجٹ میں عام انتخابات کے لیے مختص شدہ رقم ریلیز کرنے میں ناکامی پر اٹھایا گیا۔ مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزارت خزانہ نے اب تک 10 ارب روپے مہیا کیے۔ بقیہ رقم کی فراہمی بغیر کسی معقول جواز کے تعطل کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ہیں۔ رقم کی فوری فراہمی کے لیے تحریری یاد دہانی بھی کروائی۔ ابھی تک ای سی پی کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا اس صورتحال سے نگران وزیر اعظم پاکستان کو بھی آگاہ کرنے کا فیصلہ۔ تو اب ظاہر ہے الیکشن ایسا نہیں ہے، جنہوں نے الیکشن ملتوی اگر کروانا ہے، ابھی تو ہم نہیں کہیں گے چونکہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں کہنا، لیکن جو ہے وہ اگر اس طرح ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ چیف الیکشن کمشنر بدھو ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایکٹنگ ہوگی، ایکٹنگ کے اندر سارے جو اداکار ہیں وہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے، اور خدا نخواستہ جس طرح مختلف جگہوں سے درخواستیں بلوچستان سے 3 آ چکی ہیں کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو واقعات ہیں وہ اللہ نہ کرے اس طرح کے ہوں کہ اس کو جواز بنا کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کرنے کی کوشش، کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے تو خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہر ضلع سے نکل رہے ہیں کہ وہ پولیس کے بس کی بات نہیں رہی، اور عوام جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک نیا جو کھیل ہے جو بنایا گیا تھا عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف، وہ اب کیسے بگڑ گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہماری پارٹیاں جو ہے کنگز پارٹیاں وہ ہار جائیں گی اور تحریک انصاف لیڈ لے جائے گی، اس لیے اب مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے۔ لیکن قاضی صاحب اس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہوں نے اتنے دعوے کیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے، خدا نخواستہ ابھی ہم یہی کہیں گے کہ قاضی صاحب نے کہا ہے تو ہوں گے، اگر نہیں ہوتے تو قاضی صاحب جو ہے وہ کہاں جائیں گے، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔